اس قسم کی بات کرنا کہ جناب نکاح کے بغیر سارے معاملات ہو جائیں، یہ بہت زیادہ خلاف فطرت ہے. صحیح. کیونکہ اسلام کی بات فطرت کے عین مطابق ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جو اس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. نکاح اپنے اعتبار سے ہر مذہب کے اندر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی انداز میں ایگزسٹ کرتا ہو، لیکن آپ دیکھیے اس کے اندر پھر بھی کئی خرابیاں موجود تھیں. اسلام نے جو میاں بیوی کے حقوق اور نکاح کے حقوق کے ساتھ جو ایک حصار باندھ دیا ہے، وہ نکاح کی جو اثر بینیفٹس اور اس کی پوٹینشل جو تھی وہ گویا کہ نکاح کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے. ایک بات. اب آپ دیکھیں نکاح کا مقصد کیا ہے. نکاح کا ایک مقصد یہ ہے جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. نبی پاک کیونکہ اللہ رب العالمین نے وہ شہوات اور وہ کشش جو ہے وہ انسان کے اندر رکھی ہے. اب کوئی اس بات کا انکار تو نہیں کر سکتا کہ جناب جو ہے وہ اس کا کیا مقصد ہے. ایک شخص حضور کے پاس آیا، جس طرح کہتے ہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے آپ کرو، تو آپ کے اندر وہ طلب اور کشش تو موجود ہے نا، تو وہ تو خاتون کے اندر ہی موجود ہے، تو اس کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ یہ جانوروں کی طرح ہوگی. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے زنا کرنے کا دل کر رہا ہے. تو حضور سید عالم نے بڑے لاڑ اور پیار سے بتایا کہ اگر تیری بہن کے بارے میں اگر کوئی ایسا سوچے تو کیا کہتا ہے؟ کہا حضور یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ لاڑ سے حضور سمجھا رہے ہیں. فرمایا اگر تیری بیٹی کے بارے میں کوئی ایسا سوچے، فرمایا حضور مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے. فرمایا تیری والدہ کے بارے میں اگر کوئی سوچے، کہا مجھے پسند نہیں ہے. تو سرکار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا اسی طرح لوگ اپنی بہن بیٹی کے بارے میں بھی اسی طرح سوچتے ہیں، جس طرح تو ان کے لیے حفاظت سوچتا ہے اس طرح وہ بھی سوچتے ہیں. تو لہٰذا واحد چیز کیا ہے جو جائز شعوری عزت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے. اس لیے کہ مرد بھی یہی چاہتا ہے، جو اس کی حیا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جس سے میرا نکاح ہو اور جو میرے عقد میں آئے تو پھر اس کو کوئی دوسرا مرد نہ دیکھے اور پھر وہ کسی اور کے لیے مصرف نہ بنے. اور شوہر ایک پاک باز عورت سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں جس کے نکاح میں جاؤں اور جو میرا شوہر ہو وہ میرا ہی رہے، کسی اور کی طرف نہ جائے. تو لہٰذا اس دونوں کی فطری اور نفسیاتی فکر کا جو امتزاج اور سنگم جو ہے، کمبونیشن ہے، وہ کہاں بنتا ہے؟ نکاح کے ذریعے بنتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خاص ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کٹ جاتے ہیں. جیسا حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں کوئی عورت رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے نا تو پھر وہ شادی کرے. کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. فرمایا اس لیے کہ یہ آنکھوں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی. فرمایا ومن لم یستطع فعلیہ الصوم. فرمایا اگر کسی کے پاس نکاح یعنی عورت رکھنے کی گویا کہ جو سہولیات ہیں، مال ہے، معاملات ہیں، وہ نہیں ہے اس کے پاس، کہ وہ رکھے گا کیسے، وہ کھلائے گا کیا، اس کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا، اس کا لباس، اس کے لیے سکنے کا انتظام کیسے کرے گا. تو فرمایا کہ ومن لم یستطع فعلیہ الصوم، پھر وہ اپنے اندر اس طلب کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ پھر وہ روزہ رکھے. اللہ فرمایا فإنہ وجاء، اس لیے کہ وہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوات کو توڑ دیتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کھائے گا نہیں، کوئی ایسی غذا نہیں لے گا، تو اس کے اندر وہ موجود جو خواہش ہے جو غذا کے ذریعے زیادہ جاگ جاتی ہے وہ نہیں رہے. تو حضور نے دیکھا کتنا فطرتی منصوب بتایا. فرمایا کہ تم نوجوانوں سے خطاب کیا، معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو عورت رکھنے کی خواہش کرتا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کرے. اگر وہ نکاح کرے گا تو اس کا فائدہ خود دیکھے گا کہ اس کی آنکھیں بہرا روی سے رک جائیں گی، گناہ کے کاموں سے رک جائے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ اگر جو نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے بھی اس کی حیثیت کی فرمایا کہ وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا